موضوع الدرس في إثبات المعاد وأحوال القيامة سورة الواقعة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سورۃ الواقعہ کا ارشاد فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ ہم نے خلاصہ درس میں پڑھ لیا تھا کہ سورۃ الواقعہ جو ہے وہ مکی سورتوں میں ہے، لیکن 4 آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مدنیہ ہیں. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تو ان 4 آیات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ مدنیہ ہیں، باقی ساری سورت جو ہے وہ مکیہ. بہرحال یہ سورت مبارک جو ہے اغلب اور اکثر حصہ اس کا جو ہے وہ مکیہ ہے، یعنی قبل ہجرت نازل ہوئی. اور اس کا عمود جو ہے یعنی بنیادی مضمون کیا ہے وہ قیامت، احوال قیامت. جیسا الحمدللہ متعدد بات پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں کہ 3 مسائل ایسے ہیں جو بنیاد ہیں، اور تمام انبیاء، تمام اللہ کے رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ 3 مسئلے جو ہے وہ سب کے نزدیک متفق ہیں، متحد ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے علماء نے ان 3 مسائل پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں. الاصول الثلاثہ کے 3 اصول، اور بعض علماء نے ان کو فرمایا الایمان بالثلاثیات کہ ان 3 چیزوں پر ایمان لانا، کیونکہ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ایک پر بھی ایمان نہ ہو تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے مسئلہ ہے توحید. پھر توحید کے تمام اقسام، توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے. تو جب توحید کا بیان ہوگا تو شرک کا رد ہوگا. تو پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہے توحید. دوسرا مسئلہ ہے اس بات نبوت اور رسالت کہ جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے، سربر حق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان سب پہ ایمان لانا ہے. کسی ایک کا انکار جو ہے وہ سب کا انکار. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور تیسرا مسئلہ ہے اس بات معاد. اس بات معاد کا معنی یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے میدان حشر میں جمع ہونا ہے. پھر وہاں ہمارے نامہ اعمال ملیں گے، حساب ہوگا، فیصلہ ہوگا. جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے. تو یہ 3 مسئلے جو ہیں یہ تو بنیاد ہیں نا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تک کوئی اختلاف، یہ بنیاد۔ ہاں آگے احکام میں اختلاف ہوتا ہے، شرائع میں اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر کی آپ کی امت پہ 3 نمازیں فرض تھیں، اللہ نے ہمیں 5 دے دی۔ بعض انبیاء کے لیے 10 روزے تھے، ہمارے لیے اللہ نے 1 مہینے کا روزہ رکھا۔ تو یہ اختلافات تو ہوتے ہیں۔ بعض شریعت میں یہ تھا کہ اگر کپڑے کو پلیدی لگ جائے تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ کپڑا دھو ڈالو، بس ٹھیک ہے، وہ پاک ہو گیا۔ اسی طرح پہلی شریعتوں میں جب تک آدمی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ تو یہ احکام میں فرق ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، حالات کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ اس کی بزرگوں نے، اللہ والوں نے ایک مثال دی ہے، یوں سمجھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس کے لیے کپڑے بنانے ہیں، تو اب اس کپڑا کتنا اس پر لگے گا؟ وہ 1 روپو میٹر بھی نہیں لگے گا۔ پھر وہ 1 سال کا ہو گیا تو کپڑا کچھ اور زیادہ لگے، پھر وہ 2 سال کا ہو گیا، کپڑا اور بڑھتا چلا گیا، پھر وہ 4 سال کا ہو گیا، 6 سال کا ہو گیا، کپڑے جو بڑھ رہے ہیں۔ اور جب وہ 18 سال کا مکمل عقل والا بن گیا تو اب اس کے بعد جو لباس کی ایک حیت ہے وہی رہے گی، پھر نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب ابتدائی شریعت تھی تو وہ بھی آہستہ 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 بڑھتی رہی اور محمد مصطفیٰ پہ آ کے ختم ہو گئی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو اب اس کو بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب قیامت تک کے لیے یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی نجات ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور صاف اللہ نے فرما دیا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اب دین کامل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی، اللہ راضی ہو گیا، اسلام پسندیدہ دین ہو گیا۔ اب اس سے کوئی بھی نکلے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہوگا۔ یعنی آج اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے جیسے کہ یہودی کہتے ہیں، اسرائیلی کہتے ہیں، صہیونی کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دین موسیٰ علیہ السلام پہ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا کلیم ہے، اور ہم کتاب تورات پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خود خبر دی حضور کے آنے کی، اور اس کے بعد حضور نے واضح فرما دیا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے امتی بن کے رہتے۔ یعنی اب سب نبوت کے اور تمام احکامات منسوخ ہو گئے اور نسخ آ گیا، اب ایک ہی دین رہے گا اور ایک ہی دین کامل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب اگر عیسائی دعویٰ کریں کہ جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام تو خود فرما گئے کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا، مولود مکہ ہوگا، ہجرت مدینہ ہوگی، اس پر ایمان لانا، اس کے بغیر جو ہے وہ نجات نہیں ملے گی۔ تو لہذا اب یعنی اگر کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، جب اس کو اللہ کے نبی کے دین کی بات پہنچ گئی ہے، اگر وہ ایمان نہیں لے آئے گا تو وہ کافر ہوگا۔ یہ کوئی مداہنت نہیں ہے، یہ کھلی بات ہے۔ اسلام میں آدمی کو بڑی جرأت سے حق کہنا چاہیے اور بڑی صداقت سے حق بیان کرنا چاہیے۔ اس میں ڈرنے کی اور گھبرانے کی اور معذرتیں کرنے کی اور تعویلیں کرنے کی اور بہانے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہودی ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اور یہودی تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ دنیا میں انسان ہی صرف ہم ہیں، باقی تو سب جانور ہیں۔ اور یہودیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھی دنیا میں صرف ہمارا حق ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔
اسی لیے آج اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی یہودی بننا چاہے اس کو وہ داخل نہیں کرتے اپنے دین میں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا باپ کون تھا، ماں کون تھی، دادا کون تھا، فلاں کون تھا. وہ کہتے ہیں بھی ہم تو تمام عالم میں سب سے افضل قوم ہیں اور کوئی ہمارا ہمسر نہیں ہے، اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. تو اگر یہودی ہمیں کافر کہتا ہے، اگر نصرانی ہمیں کافر کہتا ہے، اگر وثنی ہمیں کافر کہتا ہے، اگر ہندو ہمیں کافر کہتا ہے، تو ہمیں ڈرنے کی اور معذرتیں کرنے کی اور بڑے گول مول جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کھل کے بات کریں گے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. مسیلمۃ ابن الکذاب نے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بڑی طاقت ہے، میرے پاس ایک بڑی قوت ہے. اس دور میں 70,000 اس کا آدمی فوج میں تھا صرف. مسیلمۃ الکذاب یہ یمامہ میں پیدا ہوا، یہ ریاض کے قریب ایک جگہ ہے، بنو حنیفہ قبیلے میں سے. تو یہ وہاں پیدا ہوا تھا اور پھر نبی بن بیٹھا. اور جب نبی بن گیا تو کیونکہ دیکھیں نا، جب اللہ کی ناراضگی ہو نا جی، پھر آدمی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے اصل. اسی لیے ایک اللہ والے نے کیا بڑی بات کی ہے، اس نے کہا کافروں کا حال دیکھو کہ بشر کو نبی نہیں مانتے. کہتے ہیں بشر ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہم نبی کیوں مان لیں؟ تو بشر ان کے نزدیک نبی نہیں بن سکتا، لیکن حجر خدا بن سکتا. نے کہا دیکھیں کتنا بدعقلی ہے کہ بشر تو نبی نہیں بن سکتا، لیکن پتھر کے بت جو ہیں وہ خدا بن گئے ہیں. تو بشر کو نبی نہ ماننے والے حجر کو خدا مان رہے ہیں. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب اور عذاب کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سارے مجرد تعویلات ہوتی ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ میرے مدنی کھل کے اعلان کر دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ جب مسلمان اپنے دین کے معاملے میں مداہنت کرتا ہے نا جی، اس وقت اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود کمزور نہیں ہوتا، پوری امت کو کمزور کر دیتا. اور جب آدمی دین پہ ڈٹ جاتا ہے اور دین پہ ثابت قدم رہتا ہے تو وہ پھر ساری دنیا کو ہلا دیتا ہے. یہ نہ سمجھا کرے کہ ایک آدمی کیا کر لے گا. حضور جب تشریف لائے تو ایک نہیں تھے، ابتدا میں کتنے صحابہ مسلمان ہو گئے؟ 40. اور اس کے بعد 82 آدمی. 13 سال کی محنت میں 82 آدمی. تو اگر اندازہ کریں، لیکن ایک ایک آدمی جو تھا وہ امت تھی. وہ 82 آدمی ایسے نہیں، وہ آسمان کے ستارے تھے، وہ اسلام کا نمونہ تھے. 2 صحابہ سفیر بن کر، قاصد بن کے مسلمانوں کے خلیفے کا پیغام لے کے گئے ایک بادشاہ کے پاس. وہ بادشاہ جو ہے وہ روم کے تابع تھا. اس کی دربار میں جب پہنچے تو پہلے تو ان کی درباریوں نے دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ کون ہے. بوریوں کی سلوار ہے، بوریوں کا قمیص ہے، رسیوں کے ازار بند ڈالے ہوئے ہیں، اور جو تلوار ہے اس پہ پھٹیچر سے کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس مسلمانوں کے سفیر ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جناب وہ دھڑلے سے جا رہے ہیں، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، لوگ سارے سامنے سرنگوں کھڑے ہیں، اور جو بھی آتا ہے وہ پہلے سجدہ کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گردن جھکا کے ہاتھ باندھتا ہے. سیدھے جائے گا.
والسلام علی من اتبع الہدی. بادشاہ نے کہا کون ہو تم؟ اور نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے، ہمارے خلیفہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس. اس نے کہا پتہ نہیں یہ کوئی کارٹون ہے، جوکر ہیں، مذاق کر رہے ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا کیا کہتا ہے ابھی تمہارا بادشاہ؟ انہوں نے کہا بڑی سیدھی سادی بات ہے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ بچ جاؤ گے، اگر اسلام نہیں لے آتے ہو تو ہمارے باج گزار بن جاؤ، ہمارے تابع بن جاؤ، ہمیں جزیہ ادا کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اور اگر یہ دونوں باتیں نہ مانو تو پھر میدان میں آؤ، تلوار فیصلہ کرے گی، جو کامیاب ہوگا فاتح بن جائے گا، جو شکست کھائے گا مفتو ہو جائے گا. بادشاہ سن رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں. بادشاہ نے حکم دیا اپنے غلاموں کو کہ ایک ٹوکرے میں مٹی لے آؤ. وہ لے آئے تو بادشاہ نے کہا ان کو یہ ٹوکرا دے دو اور یہ دیکھو یہ تمہارا بادشاہ کا جو پیغام ہے نا میں نے پھاڑ دیا ہے، اور ہمارا جواب یہ ہے یہ لے جاؤ، یہ تمہارے منہ میں مٹی ہے، کرو مقابلہ ہمارا. انہوں نے جناب وہ مٹی کا ٹوکرا لیا، سر پہ رکھا اور کھڑے ہو گئے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. بادشاہ نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا بے وقوفو کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. انہوں نے کس بات کا شکر کرے؟ انہوں نے کہا حکومت مٹی پہ کی جاتی ہے، تم نے اپنے ملک کی مٹی اپنے ہاتھوں سے ہمیں دے دی ہے، انتظار کرو کل ہماری فوجیں آ رہی ہیں. دوسرے دن حملہ کیا، فتح کر لیا. تو یہ جو ہے نا جی میں کرنا کافروں کے آگے، وہ جی جہاد یوں ہوتا ہے اور یوں نہیں ہوتا ہے، اور قتال یوں ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے، اور یہ کمزوریاں اور کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو بدل ڈالو گے. یعنی مجھے دربن میں ایک ہندو لڑکے نے پوچھا تھا ایک دفعہ، کہنے لگا جی مسلمانوں کا مذہب میں یہ لکھا ہوا ہے کافروں کو قتل کر دو اور کافروں کو قتل کر دو، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کسی یہودی کو پناہ نہیں ملے گی، وہ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر پکارے گا یا مومن یا مسلم تعال ورائی یہودی، آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا اس کو قتل کرو. یہ کیا ہے؟ تو نے کہا تم نے یہ پتہ کیا ہے کہ یہ کب ہوگا؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، دجال مٹ جائے گا، صلیب کو توڑ دیا جائے گا اور کسی یہودی کو پناہ نہیں ملے گی. تو میں نے کہا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ جناب یہ حکم دیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی برائی بیان کرو، ہمارے پیغمبر کی برائی کیوں کرتے ہو؟ بے عقل کرو. تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اس لیے اس میں جب دین میں مداہنت آ جاتی ہے نا، پھر دین کی بات کبھی اثر ہی نہیں کرتی. اب دیکھو نا جی کہ مثلا ایک جماعت ہے جو قبروں پہ سجدہ کرتی ہے، باقاعدہ قبروں پہ چادریں چڑھاتی ہے، پھول چڑھاتی ہے، طواف کرتی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہے، الٹے پاؤں چلتی ہے، ان کو باقاعدہ نام لے کے مانگتی ہے ان سے. تو اب بھی آپ مسئلے پوچھتے رہیں، او جی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، وہ تو خدا کو مانتے ہیں، بس ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اس میں وسیلہ کہاں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، عبد القادر جیلانی اللہ کے لیے مجھے دو. اس میں کون سا واسطہ وسیلہ ہے بھائی؟ وہ تو سیدھا عبد القادر جیلانی سے مانگ رہا ہے. وہ تو کہتا ہے مدد کن یا معین الدین چشتی، بغیر دابے بلا افتاد کشتی، کہ میری کشتی سمندر کے طوفان میں آپ پھنسی ہے، مدد کرو معین الدین، میری کشتی کو نکالو. وہ تو اس سے براہ راست مانگ رہا ہے. تو اس لیے جب آپ اللہ کے قرآن کو پڑھیں گے وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے، اللہ کے سوا کسی غیر سے مانگے.
اللہ کے سوا کسی غیر کی نظر نیاز دے۔ اب دیکھیں سیدنا ابراہیم کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی کھل کے بات کریں، وَهُوَ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، مجھے کھلاتے بھی وہ ہیں مجھے پلاتے بھی وہ ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہ دیتے ہیں، اور ثُمَّ يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے موت دیں گے، موت کے بعد مجھے اٹھائیں گے، اور اسی پہ مجھے امید ہے کہ میری اوپر رحم فرمائیں گے اور مغفرت فرمائیں گے۔ یعنی ہر چیز دینے والا کون ہے؟ کھل کے بات کرو۔ اسی لیے ابراہیم نے اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کھل کے بات کرو۔ جب سے تم نے یہ گول مول کسے کیے ہوئے نا کہ شوگر کوٹڈ گولیاں بنائی ہوئی ہیں، اور میٹھی میٹھی بات کرو جی، کڑوی بات نہ کرو جی، سب کو ملا کے چلو جی، سب کو بنا کے، وہ سب کو ملا کے تو لوگ پیغمبروں کے ساتھ نہیں چلے، تمہارے ساتھ کہاں چلیں گے؟ حضور پاک کے ساتھ سارے مکے والے چل پڑے۔ تو اب جناب دیکھیں کون سی کھلی سی بات ہے کہ اذ قال ابراہیم، اپنے ابا سے بھی اپنی قوم سے بھی کہ یہ کیا تم عبادت کر رہے ہو، هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہیں جواب دیتے ہیں، او ينفعونكم او يضرون، یہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں؟ اب کیا ہے، کیا جواب دیا قوم نے کہ جی دیتے ہیں؟ نہیں، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ کرتے تو کچھ نہیں، نہ تو یہ نفع دیتے ہیں، کیوں یہ جواب؟ بس ہمارے باپ دادا جو ایسے کرتے تھے ہم بھی باپ دادا کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، وہ بھی مزاروں پہ اٹے گھٹے چڑھاتے تھے ہم بھی چڑھا رہے ہیں، وہ بھی مزاروں پہ جا کے دھمال کھیلتے تھے ہم بھی کھیل رہے ہیں، وہ بھی عرس مناتے تھے ہم بھی منا رہے ہیں، وہ بھی چادریں چڑھاتے تھے ہم بھی چڑھا رہے ہیں، ورنہ یہ کچھ نفع نقصان تو نہیں دیتے۔ اب جناب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فرمایا یاد رکھو تم بھی اور تمہارے باپ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، کس کو پکار رہے ہو ظالمو؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا بن گئے، اپنے باپ سے کیسے بات کریں؟ یا ابت لم تعبد، ہمارے لوگ ہیں جی وہ جناب دیکھو نا اسلام میں تو بڑی مساوات ہے، بڑی عدل ہے اور بڑی رحمت ہے، تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ کافر کو مسلمان بنا لو، اسلام یہ کہتا ہے مسلمان کو کافر سمجھو، کافر کو، یہ کیا مساوات کی بات ہے؟ دیکھو باپ ہے لیکن کیسی کھلی بات ہے، یا ابتی، اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کتابیں نہیں، یہ ہیر رانجھا نہیں جناب، یہ کسی پیر کا دیوان نہیں، قرآن ہے قرآن، کہ ابا جان تم کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو؟ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ اور یاد رکھو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس علم سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم شیطان کے راستے پہ چل رہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم میں تمہیں ماروں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، نکال دوں گا، فرمایا سب کچھ قبول ہے، توحید نہیں چھوڑ سکتا، گھر چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے،
اور کہا بجان جب تک میری زندگی ہے میں تمہارے لیے بخشش بھی مانگوں گا، لیکن جب آزر مر گئے اللہ نے فرمایا ابراہیم اب نہ مانگنا، بس جو کفر پہ مر گیا وہ جہنم میں جائے گا کوئی بھی ہو۔ تو کھلی بات کرو، صاف بات کرو۔ ابتدا میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن جب تم حق بیان کرو گے تو حق ماننے والے بھی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ دین میں مداہنت نہ کرو، کھل کے بات کرو۔ اب جناب دیکھیں کہ یہ سورت مبارک جو ہے اذا وقعت الواقعہ، یاد رکھو واقعہ جو ہے علماء نے فرمایا یہ اسم ہے من اسماء القیامہ، یہ قیامت کے ناموں میں ایک نام ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا واقعہ، اللہ نے فرمایا القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ، اور اللہ پاک نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الساعۃ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور کہیں اللہ نے فرمایا قیامہ، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا راجفہ، کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان کے اسماء میں سے کئی نام ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جتنے نام زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہیبت اور اتنی عظمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں کیا فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، اصل ترجمہ کیا ہے اذا قامت القیامہ، جب قائم ہوگی قیامت، لیکن یہاں دیکھو الف لام، لام کمال کے لیے ہے، یہاں لفظ ہے نا الف لام ہے نا، لام کمال کے لیے ہے اور تا جو ہے وہ مبالغہ کے لیے ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، الواقعہ لام کمال کے لیے ہے اور تا جو ہے وہ مبالغے کے لیے ہے، اس لیے ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا واقعاتن، نہیں فرمایا الواقعہ اذا وقعت الواقعہ۔ یاد رکھو واقعہ مانا ہونے والی، جو جس کوئی تکذیب نہیں کر سکتا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا، تو اس کو کہتی ہیں کہ یہ کلام جو ہے اس میں یاد رکھیں کہ یہ مجاز ہے، اصل میں تو قیامت ہوگی نا، تو قیامت ہونا، اور یہاں قرآن کہتا ہے واقع ہوگی، تو واقع تو قیامت ہوگی نا، لیکن اسی کا نام رکھ دیا گیا الواقعہ۔ کیوں؟ جیسے کہ کہتے ہیں کہ نہارہ صائم ولیلہ قائم، کہ اس کے دن روزے میں اور راتیں قیام میں۔ اب دن تو روزہ نہیں رکھتے نا، روزہ تو وہ بندہ دن میں رکھے گا نا، رات کو تہجد تو وہ بندہ پڑھے گا، یہ تھوڑا کہ رات کھڑی رہے گی۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جب مبالغہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہارہ صائم واللیلہ قائم، یا کہہ دیتے ہیں زید عدل۔ اب زید عدل تو نہیں ہوتا نا، عدل کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کثرت عدل سے اس کو بطور مبالغہ کہہ دیا جاتا ہے کہ زید گویا خود عدل ہے۔ زید جود، اب زید جود تھوڑا ہوتا ہے، جواد ہوتا ہے، لیکن سخاوت کی بنا پہ مبالغے میں کہہ دیتے ہیں کہ زید جود۔ تو یہاں بھی چونکہ قیامت نے ہر حال میں ہونا ہے لہذا اس کا نام ہی واقعہ رکھ دیا گیا، ورنہ اصل تو وہ قیامت ہے نا۔ اس لیے مفسرین جب ترجمہ کریں گے تو وہ کہیں گے اذا قامت القیامت، جب قیامت قائم ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعۃ، جیسے دوسری صورت میں سأل سائل،
سأل سائل بعذاب ربک، اللہ کے بندہ پوچھ رہا ہے کب ہوگا؟ فرمایا واقع، اللہ کا عذاب ہر حال میں ہوگا، عذاب رب واقع. تو یہاں بھی لفظ ہے واقعہ. اچھا اب حرف آ گیا اذا کا. یاد رکھو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی اذا ظرف کے لیے ہوتا ہے اور کبھی اذا شرطیہ ہوتا ہے اور کبھی اذا مفاجعہ کے لیے ہوتا ہے. تو اذا جو ہے ظرفیہ، تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں خالص ظرفیت کے لیے ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، جس زمانے میں جس وقت میں وہ قیامت قائم ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اذا جو ہے خالص ظرفیت کے لیے ہے کہ اذا وقعت الواقعۃ، اور جیسے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. وہاں بھی ظرف کے لیے ہے، ظرف زمان کے لیے ہے. اللہ فرماتے میرا بندہ جس وقت جس گھڑی جس جگہ جہاں چاہو مجھے پکارو، میں تیرے قریب ہوں، پکار سننے والا. میرے لیے سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کسی وزیر مشیر کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم براہ راست پکارو. جب تم پکارتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہو میرے بندے کیا کہتے ہو. تو اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ اذا جو ہے ظرفیت کے لیے ہے. اچھا بعض علماء کا ایک اور قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا شرطیہ ہے، شرطیہ ہے. تو شرطیہ اگر مانیں گے تو پھر اس کے لیے لازمی بات ہے کہ جزا ہوگی. یاد رکھو جہاں شرط ہوگی وہاں جزا ہوگی، یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں. تو اب اگر اس کو ہم نے شرطیہ مان لیا تو جزا کیا ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں جزا مقدر ہے. اذا وقعت الواقعۃ فرأیت کذا وکذا، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو میرے بندے پھر تو دیکھے گا مختلف چیزیں دیکھنے والی. تو وہ کہتے ہیں کہ اذا شرطیہ ہے اور جزا جو ہے یہاں مقدر ہے، محذوف ہے، یعنی فرأیت کذا وکذا من الاحوال. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبۃ. یاد رکھو یہ نفخہ ثانی کے بعد ہے. نفخات کتنے ہوں گے؟ 2 نفخے ہوں گے. بعض علماء کہتے ہیں 3 نفخات ہوں گے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ نفخات 2 ہوں گے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا سب دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر جب ہم دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے. یاد رکھو یہ سور جو ہے یہ حقیقتاً ہے، یعنی یہ کوئی تشبیہ نہیں ہے. باقاعدہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ سور جو ہے ایسے ہے جیسے قرن ہوتا ہے، سینگ ہوتا ہے، اور اس میں اسکاب ہیں، سوراخ ہیں. اور حضور سرکار دو جہاں الرحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ملک فتح ہو گئے ہیں، دنیا کے بادشاہ آتے ہیں، وفد آتے ہیں، اور آپ کے کپڑے مبارک پرانے ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کے لیے ایک جوڑا تو اچھا بنا ہوا ہو کہ جب کوئی بادشاہ آئے یا ملنے والا آئے یا کوئی وفد آئے تو آپ اچھے لباس پہنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ تعالی کے حکم سے فرشتے نے واضع فاہ رافع بصرہ الی السماء متى یؤمر ینفخ. اللہ کے فرشتے نے اس سور پہ منہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں
انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم ہو تو میں پھونکوں، تو قیامت قائم ہو جائے گی، ہمیں لباس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے لباس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ جانے ہمیں مہلت ملتی بھی ہے لباس پہننے کی کہ نہیں پہننے کی، چھوڑو جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل بالتحقیق، وزیر النبی المصطفیٰ صاحب الغار والبزار رضی اللہ عنہ، جب موت کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ میری جو مستعمل پرانی چادریں ہیں اسی میں مجھے دفن دے دینا، اسی میں کفن پہنا دینا۔ تو ساتھیوں نے بھی، گھر والوں نے بھی کہا کہ الحمدللہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو کفن کے لیے ہم نئی چادریں کیوں نہ استعمال کریں؟ تو فرمایا کہ نئے کپڑوں کی زندوں کو ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ اصل تو ہے اللہ راضی ہے تو پھر آگے جنت ہے، اور اللہ نعوذ باللہ اگر ناراض ہے تو آپ ریشمی کفن پہنائیں اور تابوت بنوائیں اور سنگ مرمر لگوائیں۔ آگے تو دو پوزیشنیں ہیں، یا قبر باغ جنت ہوگا یا جہنم کا گڑھا ہوگا، وہاں کوئی شکام نہیں آتا ہے، وہاں تو جناب صرف آپ کا ایمان اور اعمال صالحہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب آدمی کو دفن کرو تو آدمی سب ساتھیوں کو چاہیے وہ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ساتھی کو ثابت قدم رکھ۔ آپ نے فرمایا الآن یسأل، ابھی سوال جواب ہوگا۔ تو بہرحال تو یاد رکھیں کہ ایک نفخہ ہوگا، پہلے سور پھونکیں گے، سب چیزیں دنیا میں جو ہے ختم، اور وہ سور بھی ایسے اچانک آئے گا۔ اب آپ نے دیکھا نہیں، لوگ سوئے ہوئے ہیں، زلزلہ آ گیا، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ 40 سیکنڈ سے لے کر زیادہ سے زیادہ کسی جگہ وہ 1.5 منٹ رہا، لیکن 40 سیکنڈ 1.5 منٹ کے اندر پوری دنیا کو ہلا ڈالا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب قیامت ہوگی تو اس وقت کیا حال ہوگا۔ یہ تو غافل ہے نا جی، اس وقت آیا جھٹکا بلڈنگوں، لوگ باہر نکل آئے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استغفار پڑھیں، ڈریں، جب 2 دن گزر جائیں گے سب بھول جائیں، بات ہی ختم۔ زلزلہ ہے، لوگ اتنی سردی میں بغیر کپڑوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینے سے لگا کے سڑکوں پہ کھڑے ہیں، اور ٹی وی پہ ڈرامے آ رہے ہیں، گانے آ رہے ہیں، اڑیاں عورتیں آ رہی ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں جناب، اور روزانہ نیا فیشن پہن کے بیٹھی ہیں۔ تم اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہو، اور کم سے کم جب عذاب کی گھڑی ہے اس وقت تو ڈر جاؤ، تھوڑا سا تو ڈر جاؤ، تھوڑا سا تو شرم کر لو نا۔ بالکل یعنی کوئی فرق نہیں آیا، کہیں ڈرامہ ہے، کہیں گانا ہے، کہیں ناچ ہے، کہیں کوئی اشتہار ہے، کہیں کچھ ہے، اسی طرح جناب عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے، کوئی ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں آئی کہ بھی تمام چینل پہ قرآن کی تلاوت لگا دو، تمام چینل پہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے بارے میں ہے ان کی سی ڈی لگا دو، کوئی مشکل نہیں۔ تمام چینل پہ علماء نے جو قیامت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، کسی ایک بندے کو بٹھا دے وہ واقعات پڑھنے شروع کر دے، ادھر سوچ ہی نہیں۔ بس یہ ہے کہ بھئی
کتنا شدت تھی، وہ 6.3 تھا یا 7.3 تھا یا فلاں جگہ 4.3 تھا، اور اس کی بنیاد فلاں تھی اور فلاں تھی اور فلاں تھی. یہ خبریں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں کہ بندو جاگو، بیدار ہو جاؤ، اب بھی وقت ہے مجھے منا لو، اب بھی وقت ہے کہ میرے دروازے پہ گر جاؤ اور گڑ گڑا کے مجھ سے مانگ لو، اب بھی آ جاؤ دروازے پہ تو اللہ اپنی رحمت فرما دیں گے. اس کی طرف کوئی خیال ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہوتا رہتا ہے، ہر ملک میں آتے رہتے ہیں. چلو ہر ملک میں جو آتے رہتے ہیں تم لے آتے ہو کہ خدا لے آتا ہے؟ یہ تو ایمان ہے نا. بچے تو کافر کا بھی پیدا ہوتا ہے، بچہ مسلمان کا بھی پیدا. فرق یہ ہے کہ مسلمان سیدھی اللہ کی طرف نسبت کرے گا کہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، اور کافر کہے گا جی ٹھیک ہے ہم جوان ہیں، بیوی میری جوان تھی، ہم نے انجوائے کیا، بچہ پیدا ہو گیا، اس میں اللہ کا کیا کام ہے؟ تو تمہیں کس نے پیدا کیا تھا بدبخت؟ تمہاری اس بیوی کو کس نے پیدا کیا؟ تمہارے اندر یہ طاقت و قوت کس نے پیدا کی؟ وجہ یہی ہے کافر اسباب میں کھو جاتا ہے اور مومن مسبب الاسباب کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ فرق ہے مومن کا. ورنہ اولاد تو سب کو ہوگی، دکھ سکھ تو سب کو آئے گا، مصائب و آلام بھی سب پہ آئیں گے، لیکن مومن سمجھتا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے ما نزل بلاء الا بذنب، اللہ کوئی عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم گناہ نہیں کرتے. اور وہ عذاب کیسے ٹلیں گے؟ حضور نے نسخہ بھی بتلا دیا، وما رفعت الا بتوبۃ، کہ توبہ کرو اللہ اپنے عذاب اٹھا دے. تو یاد رکھیں کہ اذا وقعت الواقعہ کا تعلق جو ہے یہ نفخہ اول سے نہیں، نفخہ ثانیہ سے ہے. نفخہ اول میں تو سب مٹ جائے گا نا، نفخہ ثانیہ میں سب کھڑے ہوں گے. نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ، اللہ نے فرمایا اب اس کے ہو چکنے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. دنیا میں تو کہہ دیتے تھے میاں کہاں ہے قیامت، کہاں ہے جنت، کہاں ہے دوزخ، لیکن اب جب قیامت ہو گئی، اب جب جنت جہنم سامنے آ گئی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے ہوگی، تو اللہ کے حکم سے فرشتے کہیں گے اے کافرو ہذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون، دیکھ لو یہ ہے وہ جہنم جس کو تم نہیں مانتے تھے. اور قرآن دوسری جگہ کہتا ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو کی جنت جہنم ہے؟ دیکھ لو اچھی طرح. اس لیے اللہ فرماتے ہیں قیامت ہوگی اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے. لیس لوقعتها کاذبۃ، کوئی اس کے ہونے کو روک نہیں سکتا ہے، ٹال نہیں سکتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا لیس لوقعتها کاذبۃ، اس کے ہونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. الجنت حق، اس لیے میرے مدنی جب صبح اٹھتے تو آسمان کی طرف فرماتی اللہم انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق والجنت حق لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم والنار حق. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے بلکہ رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائیں، اور جتنے زندہ ہیں ہدایت عطا فرمائیں، اور جب موت کی گھڑی آئے زبان پہ جاری کر دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک بچے کے پیدا ہونے کو
14 دن گزر گئے ہیں تو عقیقہ ہو سکتا ہے، بالکل سنت ہے 7ویں دن یا 14ویں دن بالکل کریں، غفلت نہ کریں۔ لڑکا ہو تو 2 دمبے 2 بکرے، یا لڑکی ہے تو 1 ذبح کریں، پکا کے کھلائیں، ویسے تقسیم کریں، بہرحال اس میں غفلت نہ کریں، یہ سنت ہے اور پھر اس پر متواتر عمل چلا رہا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جماع کیا یا رات کو سویا ہوا تھا، اس کو احتلام ہو گیا، تو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ سارے پلید ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، کوئی بھی پلید نہیں ہوگا، جہاں تک وہ جس جگہ پر منی لگی ہے اسی کو دھونا، باقی کپڑے تو پلید نہیں ہوتے۔ باقی کپڑے جو ہے نہ ان کو دھونے کی ضرورت ہے اور نہ ان کو صفائی کی ضرورت ہے۔ جس جگہ صحیح حدیث میں آتا ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کنت اغسل منیا من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پہ اثر ہوتا تو میں نے اس کو دھویا ہے۔ ویسے بہرحال اس منی کے مسئلے میں بھی علماء میں بڑا اختلاف ہے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس کو ہر حال میں دھویا جائے۔ کہتے ہیں کہ میری نوکری ہے، نوکری کی وجہ سے مجھے بار بار طائف جانا ہوتا ہے، واپس آنا ہوتا ہے، آپ کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی بار بار میقات سے گزرتا ہے اس کے لیے روز ہر وقت کیسے احرام باندھے اور عمرہ کرے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے ہیں کہ جو برداشت ہی نہ کر سکے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی شخص دم کا گوشت پکا کر یا صدقے کا گوشت پکا کر کسی دوست کو کھلائے تو اس کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ دم ہو یا صدقہ ہو، اس کا گوشت ہمیں غریبوں کو دینا چاہیے، مسکینوں کو دینا چاہیے۔ آپ نے غریب کو دے دیا، اب غریب نے وہ گوشت پکا کے اپنے دوستوں کو کھلایا تو کوئی حرج نہیں، کیوں؟ ہم نے تو غریب کو دے دیا ہے، اب آگے وہ غریب اپنے منشے سے اپنے دوستوں کو کھلا رہا ہے۔ جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کے گھر میں تشریف لائے اور وہاں دیکھا کہ گوشت پک رہا تھا، لیکن جب حضور کے سامنے کھانا رکھا گیا تو گوشت نہیں لائے، سادہ روٹی رکھ دی اور جو کچھ موجود تھا۔ تو حضور نے فرمایا بھی میں نے تو دیکھا تمہارے گھر میں گوشت پک رہا ہے تو مجھے گوشت کیوں نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقۃ، وہ گوشت صدقے کا تھا اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں، آپ تو صدقہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ تو آپ نے بیوی سے فرمایا عجیب بات ہے، لا کہ صدقۃ ولی ہدیۃ، صدقہ تمہارے لیے تھا، تم تو مجھے ہدیہ کرو گی نا، تم تو مجھے صدقہ نہیں کر رہی ہو نا، صدقہ تھا اور تمہیں دے گئے، ٹھیک ہے، اب وہ تمہارا ملک ہو گیا، تم جو مجھے دے رہی ہو تم تو خیرات نہیں کر رہی ہو نا، تم تو مجھے بطور ہدیہ دے رہی ہو۔ تو لہذا اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اگر کسی غریب کو کسی نے گوشت دیا ہے، اس نے کسی اپنے بڑے آدمی کو کھلا دیا، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، دینے والے نے تو غریب کو دیا تھا، اب غریب کو نے آگے دوستوں کو کھلایا تو کوئی منع نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا الهي الهنا اله كل شيء الها واحدا لا اله الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا واخواننا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين
برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ دعا کریں اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما دے، یا اللہ پاکستان سے عذاب رفع فرما، یا اللہ پاکستان سے زلازل کا، سیلاب کا، قتل کا، مہنگائی کا عذاب رفع فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، اس سردیوں میں بغیر کپڑوں کے ٹھٹھر رہے ہیں، یا اللہ بھوکے مر رہے ہیں، یا اللہ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کی تڑپنے پہ کوئی آنکھ آنسو بہانے والی نہیں ہے۔ میرا اللہ معافی عطا فرما دے، میرا اللہ معافی عطا فرما دے، میرا اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے، میرا اللہ رحمت کا فیصلہ فرما، اپنے کرم کا فیصلہ فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔